آخر میں جج صاحب پہ پریشر ڈالا گیا. یہ ایک پری پلان کی طرح ہوا ہے. جج صاحب کو کہا گیا کہ یہ کیس آپ نہ سنیں. اس طریقے سے درخواست پہلے جو آئی تھی وہ جج صاحب نے ڈسمس کر دی تھی. اس کے خلاف کمپلیننٹ خاور مانیکا ہائی کورٹ نہیں گئے تھے. اس لیے آج جج صاحب نے یہ آرڈر کیا ہے کہ میں ہائی کورٹ کو لیٹر لکھتا ہوں. آج ہی لیٹر جائے گا, ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی کہ یہ کیس دوبارہ میں نے سننا ہے یا کسی اور جج نے سننا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ انصاف نہیں ہے, یہ ناانصافی ہے. یہ فنڈامنٹل اصولوں کے اور بنیادی حقوق کے منافی ہے. یہ انصاف کا قتل ہے. اس کے لیے انتظار کرتے رہے. میں نے ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ججمنٹ کو سسپینڈ کر لیں, آپ سینٹنس کو سسپینڈ کر لیں. یہ وہ تاریخی کیس ہے جو صرف 2 دن میں کمپلیٹ ہو چکا تھا, جس میں ایویڈنس کی کراس ایگزامینیشن کی اجازت نہیں دی گئی تھی. اس میں ہمیں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن, بوگس اور بیس لیس کیس ہے. لیکن جج صاحب نے آج وہ بھی سسپینڈ نہیں کیا. عدلیہ سے ہم بڑے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. عدلیہ کے آزادی کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں. اب ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا ہے کہ اگر وہ لیٹر آپ کے پاس آیا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. جب کیس ایون ریکیوز بھی ہوا تو جج صاحب نے 10 بجے آرڈر کیا کہ میں ریکیوز کرتا ہوں, 2 بجے اپنا جج کے سامنے پیش ہو جائے. اور جب ہم 2 بجے جج کے سامنے پیش ہوئے وہاں درخواست سے ڈسمس ہو گئی تھی. یہ سارا پلی پین ہے. یہ غیر آئینی, غیر قانونی ہے اور یہ انصاف کا قتل ہے. جی پلیز. جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جس طرح کہ بیرسٹر گوہر نے آپ کو بتایا, بیچ پہ آ جائیں, جس طرح بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ کس طرح سے آج کی جو پروسیڈنگز تھیں, کس طرح سے ہماری سائڈ نے پورا موقع دیا, ایک خاص ڈیکورم سے ہم نے بیہیو کیا. لیکن جس طرح سے خاور مانیکا نے بری زبان استعمال کی, یہ تو جو انہوں نے بات کی ہے وہ تو بہت ڈیسنٹ ورڈز ہیں, لیکن انہوں نے بڑی فحش باتیں کی جس کو کہ کورٹ کے ڈیکورم اور جج صاحب کو اس کو روک دینا چاہیے تھا. کیونکہ جو گفتگو وہ کر رہے تھے اور جو وہ خان صاحب پہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے وہ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی باتیں تھیں. دوسری بات یہ کہ ہمیں بڑا افسوس ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت عدلیہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت عدالتوں پہ کافی پریشر ہے. لیکن کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو وہی جج سرخرو ہوں گے اور وہی جج ہوں گے جو کہ اپنی نواسوں کو, پوتوں کو اور آنے والی نسلوں کو اپنے لیے ذریعہ یا فخر بنائیں گے یا ایک ذریعہ ایک ہزیمت بنائیں گے یا رسوائی بنائیں گے. اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ انصاف کے منصب پہ بیٹھ کر آپ کو انصاف کرنا چاہیے. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ فوراً جب تک اور نظر بھی آئے انصاف ہوتا ہوا, اور یہ جو چیزیں ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں اس سے مقصد صرف اور صرف جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں ان کو آگے ڈیلے کرنا تاکہ ان کی ضمانتیں نہ ہو سکیں اور ان کو ریلیف نہ مل سکے. آخر میں بات یہ ہے کہ دیکھیں جی, جو ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے, جو سیاسی عدم استحکام ہے, وہ سیاسی عدم استحکام کی ضامن صرف عدالتیں ہی ہو سکتی ہیں. عدالتوں پہ ایک بھاری بوجھ ہے کہ وہ انصاف کریں, اور اس ملک میں جو سیاسی بنیادوں پر بنائے ہوئے کیسز ہیں, خاص طور پہ خان صاحب پہ اور بشرا بیوی پہ, اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے, اس سے پورے پاکستان کی خواتین کی توہین ہوئی ہے. وہ کئی لوگ جو کہ چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں, کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں, ان کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ ان کی شادیوں کو بھی کسی بھی وقت اس پہ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں اور اس کو متنازع بنایا جا سکتا ہے. پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے ہوئے کیسز ہیں, اور انشاءاللہ ہم اپنے انصاف یہاں کی عدالتوں سے بھی طلبگار ہیں, اور جو سب سے بڑا اوپر انصاف دینے والا ہے ہم اس پہ اپنا یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی دیر ہو جلدی ہو انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. عمران خان سرخرو ہوگا اور انشاءاللہ وہ عوام میں دوبارہ
होंगे। शुक्रिया। मैं सिर्फ यहाँ पे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरे साथियों ने यहाँ पे बात कर ली है, मैं मुख्तसरन 2 पॉइंट करूँगा। ये एक भौंडी साजिश थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को पाबंद सलासल रखने की। ये केस ख़त्म हो चुका है, ये अपनी मौत मर चुका है। दूसरी अहम बात, आज फैसला आ जाना था, आज अकल में फैसला आ जाना था और वाज़ेह था कि इनके पास हक़ाइक़ में कुछ नहीं था और ये इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश है। दूसरी अहम बात, हमारे यहाँ पे ख़वातीन विंग की सदर भी मौजूद हैं, कंवल शौज़ब साहिबा, हमारी ख़वातीन भी, हमारे वकला भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने साथियों पे फ़ख्र है, अपने वकला पे, अपनी ख़वातीन बहनों पे। जिस तरह की इश्तियाल अंगेज़ वहाँ पे गुफ्तगू मानिका साहब ने की, पर यहाँ पे हमारे साथियों ने बहुत तदब्बर का मुजाहरा किया, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस का मुजाहरा किया, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की इमीडिएट रिहाई है। उसके लिए हमने कड़वा घूंट भी पिया, हम लोग चुप रहे और कमरा अदालत में पेन ड्रॉप साइलेंस में सारी बातें हमने सुनी। और ये हमारी कोई कमज़ोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिसिप्लिन है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आगे जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वो मुल्क, मैं वाज़ेह तौर पे कह सकता हूँ, वहाँ पे बद के साथ तरक्की नहीं होगी। आज हमारी इस्तिदा है इस जुडिशरी से कि आपने, अंग्रेजी में कहते हैं प्लीज स्टेप अप, आप मुजाहरा करें अपनी जुर्रत का। जिस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने जुर्रत का मुजाहरा किया और उन्होंने खत लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उन्होंने खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और उन्होंने कहा कि एजेंसीज की मुदाखलत को ख़त्म करना चाहिए अदालती अमूर में। वही हम लोग डिमांड करते हैं, उसी तरह की जुर्रत का मुजाहरा आज यहाँ पे जजेस को करना चाहिए और जज साहब को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। पीटीआई रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और बैरिस्टर गौहर ये कह रहे थे कि निकाह केस में बहस मुकम्मल हो चुकी है, आज जज ने निकाह केस का फैसला सुनाना था। शिबली फराज कह रहे थे कि इंसाफ के मनसब पर बैठकर इंसाफ करना चाहिए और उमर अयूब ये कह रहे थे कि बानी पीटीआई के खिलाफ केस अपनी मौत आप मर चुका है। शिबली फराज का ये भी कहना था कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा, बानी पीटीआई जल्द अवाम में होंगे। पीटीआई रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और बैरिस्टर गौहर ये कह रहे थे कि निकाह केस में बहस मुकम्मल हो चुकी है, आज जज ने निकाह केस का फैसला सुनाना था। शिबली फराज कह रहे थे कि इंसाफ के मनसब पर बैठकर इंसाफ करना चाहिए और उमर अयूब ये कह रहे थे कि बानी पीटीआई के खिलाफ केस अपनी मौत आप मर चुका है। शिबली फराज का ये भी कहना था कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा, बानी पीटीआई जल्द अवाम में होंगे।